وقت کے خوارج کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ کیسے یہ رعایا کو، خاص طور سے نوجوانوں کو مسلم حکمرانوں کے خلاف بھڑکانے اور ورگلانے کا کام کرتے ہیں، اور یہ کبھی نہیں چاہیں گے، نہ چاہتے ہیں کہ حکمرانوں کی اصلاح کے لیے دعا کریں۔ یہ بات بتائی گئی تھی کہ سلف کا یہ اصول تھا کہ وہ حکمرانوں کی بھلائی کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے دعائیں کرتے تھے، تاکہ جن کے اندر کچھ بگاڑ پایا جاتا ہے، جن کے اندر کچھ ظلم پایا جاتا ہے، وہ اس سے دور ہو جائیں۔ ان کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور مخلصانہ انہیں نصیحت کرتے تھے۔ اور یہ جو خوارج ہیں وقت کے، جس میں اخوانی اور تحریکی آتے ہیں، رافضی آتے ہیں، یہ جو تکڑی ہے امت کے اندر، اس کی وجہ کتنا فساد ہوتا ہے۔ یہ ان تمام حدیثوں کو اگنور کرتی ہے اور ان کو دوسرے معنی میں لیتی ہے، پبلک کو بیوقوف بناتی ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں اطاعت کرنے والے، وہ سب جو ہے ان حکام کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ایسے حکام آج کل پائے نہیں جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ان کے یہاں نہ انصاف کرنے والا کوئی ہے اور نہ ظلم کرنے والا ہے۔ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آج کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ظلم کرا وہ بھی تو مسلمان ہے نا۔ یہ لوگ مسلمان ہی نہیں مانتے۔ یہ اخوانیوں کا سب سے بڑا عالم جو کہا جاتا ہے، ذاکر نائک جیسے لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا عالم ہے دنیا میں، استغفر اللہ، جو بالکل جاہل انسان ہے، جو تھوک کو چاٹتا ہے تبرک کے نام پہ، یہ لوگ جو ہے، اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، اسی طریقے سے اس کی مکانہ دیکھیے باتیں، جب وہ تو کہہ رہا ہے صحابی ہے، وہ تابعی ہے، دیکھ کر کے آیا، تابعی ہو گیا، ملاقات کر کے آیا۔ ایسے ایسے ہم ان کے یہاں پڑے ہوئے ہیں اور یہی سب سے بڑے ان کا عالم ہے۔ تو اب بتاؤ جو چھوٹے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ اس کو یہ چنتا ہے کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے اور انہوں نے دستور اور نظام نہیں بنایا کہ ہمیں خلافت کیسے قائم کرنا ہے۔ ارے بھائی، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اور یہ اخوانی جو ہیں یہ اسی کو اصل دین مانتے ہیں۔ اسی لیے یہ نبی پر تہمت لگانے سے بھی باز نہیں آئے اور کہہ گئے رافضیوں والی بات کہ نبی چلے گئے دنیا سے، لیکن جو ہے کوئی نظام اور دستور نہیں بنایا، اور اسی لیے امت کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ آپ کے بات بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ معظم المسلمین، اکثر مسلمان کا کہ مسلمان کی اکثریت جو ہے اس کے بعد مرتد ہوگی، نعوذ باللہ۔ یہی تو یہ لوگ بولتے ہیں بھائی، رافضی بھی تو یہ کہتے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں، صحابہ پر الزام لگاتے ہیں، نبی پر الزام لگاتے ہیں، قرآن پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، تعین و تشنیع کرتے ہیں۔ تمہارے اس میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں، دونوں کی فکر ایک ہے۔ یہ اخوانیوں کا بڑا عالم ہے، خرافات میں عالم ہے، گمراہی میں عالم ہے، سب سے بڑا۔ گمراہوں میں بھی بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں۔ تو ذاکر نائک کا مطلب یہی ہوگا۔ وحدت الوجودی اور خمینی کا مداح ڈاکٹر اسرار کہہ رہے کہ یہ اردو میں بہت بڑا عالم، یعنی جتنے جو کرپٹ انسان ہیں، جتنے جو نوجوانوں کو داعشی اور خارجی بنا کر کے گئے ہیں، ان کو یہ سب سے بڑا عالم سمجھ۔ اس کا مطلب ان کی بھی وہی فکر ہوگی، کیونکہ انہی کے لٹریچر کو انہوں نے پڑھ رکھا ہے۔ بہرحال وہ ہمارے موضوع نہیں ہے۔ ہاں، ان سے تو میں سامنے بات کر چکا ہوں۔ یہ اخوانی اور تحریکی ہے، ہم میں جو بھی آئیں گے اب ان کو ایک بردر کی طرح سمجھا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ پڑوسی میں جو تو شیخ الاسلام اور علامۃ الدہر اور کیا کیا جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں وہ لوگ بھی فالوور کے بنیاد پر وہ لوگ جو ہے جج کرتے ہیں کہ جس کے جتنے بڑے فالوور ہوں گے، جتنے زیادہ، وہ گویا اتنے بڑا عالم ہے۔ یہ ان کی بھی عقل ہے، یہ ان کی بھی عقل ہے۔ جی ہاں، آج کل جو اہل حدیثوں میں خاص طور سے پڑوسی ملک میں سب احمق ہوتے جا رہے ہیں، سب جو ہے مودودی زدہ ہوتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے۔ ایک بہت بڑا جو عالمیہ بحران ہے دور حاضر میں اہل حدیثوں کے لیے۔ جیسے شروع میں جو مودودی نے اپنی جو اس فرقے کی بنیاد ڈالی تھی، اور زرگ برگ جو ہے اس کے لیے جملے استعمال کیے، الفاظ استعمال کیے اور ساری چیزیں، اور لوگوں کو جھانسا دیا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، وہ کرنے والے ہیں، ہم دین کی جو صحیح شکل ہے اس کو پیش کریں گے۔ لوگ بہت سارے لوگ اہل حدیث میں جھانسے میں آ گئے اور بڑے بڑے علماء شامل ہو گئے، لیکن جب دیکھا اصل روپ اور اصل شکل، جب دیکھا ان کی کیسے گرگٹ کی طرح اپنی اب چال بدل رہے اور حقیقی اپنے جو ہے رنگ میں آ چکے ہیں، سارے لوگوں نے چھوڑ دیا ان کے ساتھ، سب چلے آئے۔ اور کلام آزاد نے کہا تھا، اگر یہ دستور جو تم نے وضع کیا اپنی جماعت کے لیے، اگر اس پر جو جماعت قائم ہوگی، وہ جو ایک فاسسٹ جماعت بنے گی۔ اور سید علی میاں ندوی نے بھی یہی بات کی، جب انہوں نے کتاب لکھی، اس کو جوڑا، وہ بھی گئے تھے اسی میں، جب ان کا ساتھ چھوڑا مودودی کا، اور اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی دین کی جو ہے سیاسی تعبیر و تشریح وغیرہ کے نام، یعنی جو انہوں نے سیاست بنا دیا، سیاست کا، دین کو سیاست کا اکھاڑا بنا دیا مودودی نے، یہ سب ثابت کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ مودودی جو کام کر رہے ہیں، ان کی تربیت میں جو نوجوانوں کی نسل تیار ہوگی، نوجوانوں کی جو بھیڑ اور جماعت تیار ہوگی، وہ اس ڈگر پر نہیں رہے گی جو اسلامی ڈگر ہے، اس ڈگر پر کبھی نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ کبھی خمینیوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، کبھی ان کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، کبھی ان کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ جی ہاں، وہی چیز ہے۔ تو بہرحال ہم ان کی بات کر رہے ہیں، تحریکیوں کی، ہم بات کر رہے ہیں اخوانیوں کی۔ یہ جو ہے دین کو سیاست کا اکھاڑا بنا دیتے ہیں،
اور یہ حکمرانوں کے تعلق سے سب سے گھٹیا سوچ رکھتے ہیں. جی ہاں، ارے حکمران یا تو دو ہی طرح کے ہوں گے، یا تو انصاف کرنے والے ہوں گے، عادل ہوں گے، اور یا تو پھر ظالم ہوں گے. اور دونوں کا طریقہ بتایا ہو کیسے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے. حدیثوں کے اندر دونوں کے لیے طریقہ بتا دیا گیا ہے. وہ طریقہ اسی کو ہمیں فالو کرنا ہے. جی ہاں، چاہے وہ عادل حاکم ہو یا ظالم حاکم ہو، وہ حاکم ہے مسلمانوں کا اور اس کے ماتحت رہنا ہے. اس کے خلاف جو خروج و بغاوت کرنے والے خوارج کہلاتے ہیں. ظلم اور اسی طریقے سے معصیت یہ بنیاد نہیں ہے بغاوت کرنا اور خروج کرنا. اور خوارج تو چاہے عادل ہی کیوں نہ، اس کے خلاف بھی وہ خروج کر سکتے ہیں. یہ ہمیشہ یہی کوشش کریں گے. کتابوں میں ان کے سرگروں نے لکھا باقاعدہ، مودودی نے، سید قطب نے، حسن البنا نے، سرار نے، ڈاکٹر سرار نے، سب نے یہ بات کہی ہے، لکھی ہے کہ جہاں بھی رہو، جس بھی نظام کے تحت رہو، جس بھی ملک میں رہو، وہاں کے نظام حکومت کے تحت کوشش کرتے رہو، اس کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرو. تو ان کی فطرت میں ہے، ان کے اصول اور ضابطے میں، ان کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہے. اور ان کا یہی کل دین ہے، کل کائنات ہے ان کی، کہ جہاں بھی نہیں فتنہ پھیلاتے رہیں، فساد پھیلاتے رہیں اور حکومت کے خلاف یہ سازش رچتے رہیں. یہ ان کا اصل عقیدہ ہے. جہاں کمزور ہوتے ہیں وہاں چھپا کے رکھتے ہیں، اور جہاں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت کو مسلح کر لے جاتے ہیں، فدائی بنا لیتے ہیں. اور ان کے یہاں چیز شامل ہے، یہ ایک چہرہ دکھانے والا ہوتا ہے سیاسی جماعت، اور ایک چہرہ جو ان کا جو ہے اسٹوڈنٹ کا الگ ہوتا ہے، لڑکیوں کا الگ ہوتا ہے، لڑکوں کا الگ ہوتا ہے سب. اور دعوت کے نام پر، یہ دعوت کے نام پہ کرتے کیا ہے؟ لوگوں کو ورگلاتے ہیں لٹریچر دے کر کے، مودودی کی فلانے ڈمکانے کی، اور لوگوں کو اپنی جماعت میں اکٹھا کرنے اور ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں بس، تاکہ بھیڑ ہماری بڑھے. عورتوں میں بھی یہ کام ان کا چلتا ہے اور مردوں میں بھی یہ کام چلتا ہے. اور یہ نوجوانوں کو تربیت دیتے ہیں باقاعدہ، اسلحہ سازی، اسلحہ مطلب یہ ہے کہ تربیت دیتے ہیں چلانے کی، اور یہ مسلح بناتے ہیں، فدائی بناتے ہیں. کیوں؟ جب سیاسی طور پہ ہم تھوڑا سا مضبوط ہو جائیں، کچھ سیٹ نکال لیں اور کچھ قبضہ کر لیں، تو ہمیں ملک کی فوج پر بھروسہ نہیں ہے. یہ تو جاسوس ہیں، ایجنٹ ہیں ادھر ادھر کے. ہمارا اپنا جو ایک نظام ہوگا، یہ ان کی فکر ہے، یہ سوچ ہے. تو یہ ملک کے اندر پہلے ہی سے ان کی ایک الگ ملک ہوتا ہے، ان کی ایک الگ جماعت ہوتی ہے مسلمانوں سے ہٹ کر کے. جو مسلمانوں کی جماعت ہوتی ہے متحدہ جماعت، اسے ہٹ کر کے ان کی اپنی ایک الگ جماعت ہوتی ہے. جو ایک مسلمانوں کی فوج ہوتی ہے ملک کے اندر، اس سے ہٹ کر کے ان کی الگ فوج ہوتی ہے نوجوانوں کی. جی ہاں. اور رافضیوں کی، اخوانیوں کی یہ فطرت ہے. یہ جہاں بھی جس ملک میں رہتے ہیں یہ کوششیں یہ کرتے ہیں، یعنی ملک کے اندر یہ ملک بناتے ہیں. ان کو ذرا بھی چھوٹ مل جائے تو ساری سرگرمیاں چال ڈالیں گے، انڈر گراؤنڈ یہ سارا کام کر ڈالتے ہیں. اسی لیے جن ملکوں نے ان پر پابندی لگائی وہ سکون سے ہیں، وہاں امن و امان ہے اور وہ خوشحال ہے. اور جن نے چھوڑ دیا، آؤ چلو حصہ لو، کرو جو کرنا ہو، وہ آج برباد ہیں. جہاں بھی یہ گئے اس ملک کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا، خاک و خون میں اسے جھلسا کر کے رکھ دیا. جی ہاں، بہت ساری مثالیں ہیں. سب سے مسلمانوں کے لیے خطرناک یہ جو ہے اخوانی تحریک جو ہے، اور اس کے ذریعے سے جتنی جو فسادی اور دہشت گرد تنظیمیں بنائی گئی ہیں، یہ خود مسلمانوں کو تباہ کرتی ہے، مسلم ملکوں کو تباہ کرتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے بدنامی کا سبب ہے. یہ آج جو مسلمانوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، گالی دے رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہ فتنہ فساد مچاتے ہیں، یہ تقریریں کرتے ہیں اور دنیا بھر کی چیزیں. جاؤ کسی کو قتل کر دو، تم کو حور ملے گا جنت میں. آج حوروں کے ذریعے بدنام کیا. یہ کافروں کہاں سے پتا ہوگا؟ یہ لوگ جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، یعنی کیا کسی کو ایسے مارنے سے جو حور مل جائے گی؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ کوئی بھی ہو نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں جنگوں میں ہوتی ہیں، جنگ کیا جاتا ہے، اس میں شرکت کی جاتی ہے، اور یہ ملکوں کی طرف سے ہوتا ہے. اور اگر کوئی جو ملک کی سربراہی کے علاوہ، حاکم کے علاوہ کوئی اپنی تنظیم اور جماعت بنا کر کے ایسی چیزیں کرتا ہے، اور وہ بھی مسلمان ملکوں میں کرتا ہے، یا ادھر ادھر جا کر کے بم دھماکہ کرتا ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں. خودکشی ہے. یہ فتنہ فساد مچاتے ہیں. یہ فساد ہے، یہ جہاد واد نہیں. یہ لوگ جہاد فساد مچا کر کے جہاد کا نام بدنام کرتے ہیں، بدنام کر ڈالا بہت سارے شرعی الفاظ کو، شرعی مصطلحات کو، اور دین کے شاعر کو. ان جو ہے خوارج نے، ان ذلیلوں نے ان حقیروں نے جو بدنام کر رکھا ہے. جی ہاں. اور یہ استعمال بھی ہوتے ہیں اپنے ہی ملک کے خلاف. یہ باقاعدہ دشمنوں کا استعمال ہوتے ہیں. انہیں ٹیوسو پیپر کی طرح سے انہیں وہ جو دشمنان استعمال کیا کرتے ہیں، انہیں استعمال کرتے ہیں، اور استعمال ہوتے ہیں آسانی سے. یہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ کا جو واقعہ بیان کیا، انہوں نے خوارج کو یہی بات کہی تھی جب حجاج بن یوسف کے شکایت کیا تھا حجاج بن یوسف کے بارے میں کہ بڑا ظالم ہے. تو کہا اس نے تم کو نماز روزہ، ذکر الہی، تلاوت قرآن، حصول علم، کہ دین کا علم حاصل، ان چیزوں سے تو نہیں روکا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا سے روکا ہوگا، تمہارا وظیفہ بند کر دیا ہوگا، تم کو بھرتی نہیں کیا ہوگا، ہو سکتا ہے تمہارا کہیں جائیداد رہا وہ چھین لیا ہوگا. انہوں نے کہا ہاں یہی سارے معاملات ہیں. تو کہا اس کا مطلب تم دنیا کے لڑنے جا رہے ہو. تو یہ جتنے آج کے اخوانی طریقے ہیں، ان کا مقصد صرف دنیا بھی ہوتا ہے، ان کا بھی مقصد دنیا ہوتا ہے، کبھی نہیں دین ہوتا ہے. یہ دھرنا دیتے ہیں، چلاتے ہیں، یہ کر ڈالیں گے، وہ کر ڈالیں گے، کرتے کیا؟ کچھ نہیں کرتے. ارے تم جو ہے سیوں کو لے کے کیا کرو گے بھائی؟ کون سا نظام مصطفیٰ لاؤ گے؟ سیوں کو لے کر کے، دیوبندیوں بریلیوں کو لے کر کے کون سا تم لاؤ گے؟ کہیں گے اختلاف نہیں کرنا، اختلاف نہیں.
इख्तिलाफ नहीं देते तो सारा कुफ्र और शिर्क और बिदअत लेके ढो, ये कहाँ से आ गया भाई? इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए, इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। जी हाँ, जिससे इख्तिलाफ है उसे इख्तिलाफ करना चाहिए, क्यों नहीं इख्तिलाफ करना चाहिए भाई? अगर कोई तौहीद के रास्ते से हट करके उसे क्यों नहीं इख्तिलाफ? जिससे इख्तिलाफ बनता है उसे इख्तिलाफ करना, जिससे इत्तिहाद बनता है उसे इत्तिहाद करना। जो किताब व सुन्नत की बुनियाद पर अगर आए उसे इत्तिहाद करना, जो किताब व सुन्नत की बुनियाद से हटा हुआ हो उसे इख्तिलाफ करना। इस्लाम में इख्तिलाफ भी है, इत्तिहाद भी है, दोनों पहलू है। इख्तिलाफ नहीं करना, इख्तिलाफ नहीं करना, इख्तिलाफ नहीं करना होता तो क्यों कहा गया वनहौनी मुनकर, यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर? तो मोमिन है असल वो भलाई का हुक्म देते, तौहीद का, और बुराई से रोकते हैं, यानी शिर्क का सबसे पहले सबसे बड़ा मुनकर जो शिर्क। भाई शिर्क से तुम रोकोगे एक दूसरे को इख्तिलाफ होगा। एक बदज़बान जो है, एक हकीर और जलील इंसान जो सहाबा को गाली देता है, खासतौर से रवाफिज़, पड़ोसी मुल्क में सोशल मीडिया पर जो कितने जो है खुलेआम गाली देते हैं। सबसे ज़्यादा सहाबा को गाली अगर दी जाती है, सहाबा की शान में बदतमीजी अगर की जाती है, मुस्तकी की जाती है, ईरान के बाद जो पाकिस्तान है सबसे ज़्यादा वहाँ बदतमीजी की जाती है। वहाँ एक से एक कानून बनते हैं सहाबा के बचाव के लिए, और उतनी ज़्यादा गाली दी जाती है। वो कहते हैं हमने बनाया, जी हाँ, ये कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे ज़्यादा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा को वही बदनाम किया जाता है, वही जो है सहाबा को सबसे ज़्यादा गाली दी जाती है। सोशल मीडिया पर देते हैं, बड़े आम देते हैं, कुछ नहीं होता है उनका, जहाँ पर्ची कटाओ ये कटाओ कुछ नहीं होता है, खुले आम गाली देते हैं। सहाबा का दिफा कर नहीं सकते हैं कानून बना करके। वहाँ या तो शियों का सबसे ज़्यादा गलबा है, या फिर उसके बाद मौदूदियत का गलबा है सबसे ज़्यादा। क्या होगा? हमेशा फितना फसाद, मुसलमान को मारा, मस्जिद में जो है बम धमाके हो रहे हैं। बहरहाल तो खवारिज का मकसद ये होता है कि दुनिया के लिए वो लड़ाई करते हैं, दुनिया के लिए, उनका और कोई मकसद नहीं होता है। इनको अगर कुर्सी मिल जाए ना सब भूल जाएंगे। ये सारे तजर्बात हो चुके हैं। इसलिए कहा सुनांचे जब तक तुम अपने दीन में आज़ाद हो, मसाजिद में आज़ाद हो, हज करते हो, नमाज़ पढ़ते हो, रोज़ा रखते हो, ज़कात देते हो, तिलावत करते हो, इल्म हासिल करते हो, तालीम देते हो, उसके बावजूद आकर इन मामलात में बहस करते हो, तो इसका यही मतलब है कि तुमको दीन पर गैरत नहीं है। तुम अपने दुनियावी मकसद के हुसूल में दीन का सहारा ले रहे हो, और ये चीज़ सियासत ज़दा मुसलमानों के अंदर देखी जाती है। जो अपनी सियासत को चमकाने के लिए दीन का सहारा लेते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे जो है इसको ये नहीं किया जा रहा है, करने दिया जा रहा है, वो नहीं, जुलूस नहीं निकालने दिया। सारे जो है दीन के नाम पर शिरकिया उमूर कायम कर रखे हैं और फिर लड़ाई करते हैं। उन्हीं शिरकिया मत। अच्छा ताज्जुब होगा कि जो गैर मुस्लिमीन हैं वो बाकायदा इनसे सवाल करते हैं कि भाई तुम्हारी इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है? अल्लाह बता रही, ये लोग लाजवाब हो जाते। एक जो है गैर मुस्लिम के सवाल करता है और ये जवाब नहीं दे पा, वो कुरान हदीस से पूछता है जवाब, कहता है कि भाई दीन के अंदर कुरान हदीस असल है, इस्लाम के अंदर कहाँ लिखा हुआ है? ये झंडा निकालो, जुलूस निकालो, नबी के जो है बर्थडे के मौके पर ये सारा काम करो, ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन ये करता था भाई? उनके जो साथी थे सहाबा जिनको तुम कहते हो, उन्होंने किया। ये कब निकाला गया है? सुना हो 600 साल के बाद जो है सियों ने इसको ईजाद किया था। क्यों इसको लेके घूम रहे हो तुम? क्यों अमन अमान को बर्बाद कर रहे हो? क्यों लड़ाई झगड़ा मोल ले रहे हो दूसरों से, दूसरे फिरकों से, दूसरी जमातों से, दूसरे कौमों से? क्यों झगड़ा बर्बाद करना चाहते हो? पूछते हैं ये जो मज़ार के पीछे भाग रहे हो, ये कहाँ लिखा हुआ? इस्लाम में तो जो है हज़रत मोहम्मद साहब ने बाकायदा इसे मना किया है, मज़ार बनाने से, कब्र को पुख्ता बनाने से। सऊदी में देखो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वहाँ तो नहीं कोई मज़ार है। अरबों में तो कोई मज़ार नहीं, इस्लाम तो असल वहीं आया था। तो वो लोग तो असल दीन पे हैं, जो नबी पैगंबर ने जो कहा था उस पर तो अमल कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ ये सब कहाँ से आएगा? जगह जगह मज़ार है, जगह जगह खानकाह है, ये कहाँ से तुम लोगों ने कायम कर लिया? कोई जवाब नहीं है। दीन ही सब इनका एकदम बिगाड़ करके रख दिया है, कोई सियासत ज़्यादा करके रख दिया, कोई शिर्क खुराफात ने बिदात और बिदात का जो है मलगूबा बना दिया है। और ये तहरीकियों ने आकर के, इख्वानियों ने आकर इसको सियासत बना दिया है, अखाड़ा बना दिया है, और दीन को के नाम पर जो है सियासत करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। कोई कहेगा हिजाब का नाम लेगा, हिजाब कौन सा हिजाब? चेहरा को दुपट्टा रख ले सर पे, बस सर के बाल को ढक ले, इनका हिजाब है। कौन सा हिजाब है भाई? हिजाब कहते हैं कि चेहरे को ढकना? ये इख्वानियों का हिजाब है कि सर पे दुपट्टा रख लो। हिजाब असल चेहरे का पर्दा होता है, सर पे दुपट्टा जो है हर कोई रखता है, ये आम रिवाज है। यूरोपियन कल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मशरिकी तहजीब है कि सर पे दुपट्टा रखा जाए, और ये कोई इस्लामी हिजाब नहीं है सर पे दुपट्टा रखना। ये तो पहले से इस्लाम इधर का मशरिकी जो है कल्चर है, ये अरबों का भी कल्चर है यही। चेहरे को ढकना ये असल है, जो असल है, जिसके अंदर जो है आँख है, चेहरा है, होंठ है, नाक है, सारी चीज़ें हैं, और जिससे जो है फितना का डर है, खौफ है, इसी को ढकने के लिए अल्लाह ताला ने कहा है, इसी के पर्दा के लिए कहा है। जी हाँ, चूँकि इख्वानियों के बड़े बड़े जो सरगने हैं वो खुद जो है अपनी बीवियों का जो है पर्दा नहीं करते, अपनी बहन बेटियों का पर्दा नहीं करवाते हैं, चेहरा नहीं ढकवाते हैं, और लेके घूमते हैं इधर उधर बेपर्दा। और अगर सर का बाल ढक लेंगे, कहेंगे पर्दा, इस्लामी पर्दा चिल्लाएगा। इख्वानियों का पर्दा है वो, इख्वानी हिजाब, वो इस्लामी हिजाब नहीं। जब तक जो चेहरा नहीं ढका हुआ है, जब तक वो इस्लामी हिजाब नहीं है।
یہ بیچ میں آئی بات اس کو کہہ دیتا ہوں، کیونکہ سب یہ لوگ سب دین کے نام پہ دھندا کرتے ہیں، ہر ایک چیز کو اسلامائز کر دی، اس کا مطلب وہ اسلامی ہو گیا. کسی بھی چیز کو یہ لوگ تو گانے کو بھی اسلامائز کرتے ہیں، میوزک کو بھی اسلامائز کر دیتے ہیں، ڈانس کو بھی اسلامائز کر دیتے ہیں، ہر چیز کو تو اسلامائز، ڈرامہ بھی اسلامائز کر دیتے ہیں، سانگ اسلامک سانگ یار، ساری چیزوں کو انہوں نے اسلامائز کر رکھا ہے، جتنی بکواس چیزیں ہیں سب کو. جمہوریت کو بھی جو انگریزوں اور جو یہودیوں نے بنا کر کے ان کو دے دیا ہے، جمہوریت کو بھی جو ہے یہ لوگ اسلامی جمہوریت ہے، جہاں سارے جو ہے یہودیوں کا جو بنایا ہوا قانون چلتا ہے، انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چلاتے ہیں، وضعی دستور چلاتے ہیں، اور دوسروں کو اسی کی بنیاد پہ کافر طاغوت کہتے ہیں اور اپنا اس کو اسلامائز کر دیتے ہیں. بتائیے طاغوت کو یہ لوگ اسلامائز کر دیتے ہیں. پہلے اسی کو مودودی کہتے تھے کفر ہے جمہوریت، اس کے بعد پاکستان میں جا کر کے کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، حلال ہو گیا، بلکہ سب سے اچھا ہے. وہاں جو ہے لالی پاپ مل گیا کہ تم حکومت میں آ سکتے ہو، عائش کر سکتے ہو، وہاں جائز ہو گیا. اس کے لیے جو ہے ایک عورت کو، وہ بھی فاطمہ جی نے ایک سیاہ عورت کو سامنے لایا اور اس کے لیے پرچار، اس کو ملک کا سربراہ بنایا گیا ہوگا عورت کو. پھر وہ حدیث جو ہے عورت والی، وہ ایسا ہے ویسا ہے، وہ چلے گا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. یوسف قرضاوی بھی جواب دے رہے ہیں، سید مودودی بھی جواب دے رہے ہیں، بلکہ پریکٹیکل طور پر اس کو لا رہے ہیں. شیعہ حکومت کام کریں، کیونکہ شیعوں کا وہاں پر غلبہ ہے حکومتی پیمانے پر، قانونی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کر دیکھا جائے شیعوں کا غلبہ، گرچہ تعداد میں کم ہے وہ، یعنی شیعوں کی قادیانیوں کا وہاں پہ غلبہ ہے. ہر اعتبار ان کا کچھ نہیں ہوتا ہے، تو کچھ بھی کرنے ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پاتا ہے، اور ایران پورا ان کا ساتھ دیتا ہے ہر اعتبار سے. اور جتنا وہاں شیعہ پائے جاتے ہیں سب کا دل جو ہے ایران میں رہتا ہے. جی ہاں، وہ ڈنکے پہ چوٹ پہ کہہ دے کہ ہمارا ملک ہے. جی ہاں، محمد علی جناح نے شیعہ رافضی تھا، اور فاطمہ جناح جو کیا، ایک جو قائد اعظم، ایک مادر ملت. کون ہے؟ شیعہ ہے، وہاں قائد اعظم شیعہ، مادر ملت شیعہ، انہیں کا ہے. اور کیا، مودودی بھی چاہتے تھے کہ دوسرا جو ہے باقاعدہ جو عورت کو لایا جائے، شیعہ عورت کو لایا جائے، ملک کا حاکم بنایا جائے، اور سب بڑے فخر سے کہیں گے قائد ملت، مادر ملت، شیعوں اور رافضیوں کو کرو. اسی لیے تو فخر کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. تمہارا کہا تھوڑی کبھی ہوتا ہے، کبھی کچھ نہیں ہوا ہے. صرف جو ہے دھرنا تو چیخو چلاؤ، اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں حاصل ہوا ہے. نارملائز کر کے چلیں گے، ملی اجتماعات کریں گے، ملی پروگرام کریں گے، ملی اسٹیج جمائیں گے، سیمینار کریں گے، ایک سے جائیں گے، اس میں حصہ لیں گے، اور جا کر کے ایک آدمی وہیں پر صحابہ کو گالی دے گا، انہیں برا بھلا کہے گا، ان پر سوالات کھڑے گا، ان پر اعتراض کرے گا، اور یہ لوگ اسے سنیں گے بت کی طرح سے. بلکہ کوئی اتنا جو بے شرم بھی رہتے ہیں، آ کر کے اسٹیج پہ جا کر کے انہی کا ساتھ دیتے ہیں، انہی کی بولی بولتے ہیں باقاعدہ. یہ ہوتا ہے ملی تنظیم یا ملی جو ہے جماعت، ملی اجتماعات اور ملی کانفرنسوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیعوں کی اور رافضیوں کی غلامی کرو. جی ہاں، اور یہ لوگ جو چاہتے ہیں، مودودی جماعت والے اور رافضی جماعت والے جو چاہتے ہیں، وہ سارے جو ہے سنیوں سے کرا لیتے، چاہے حدیث ہو، دیوبندی ہو، اور جو ہے بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، ان سارے لوگوں کو الو بناتے ہیں یہ لوگ رافضی. اور اسی طریقے سے یہ مودودی جماعت والے وہاں تمام جماعتوں کو بیوقوف بناتے ہیں، الو بناتے ہیں، اور یہ سارے لوگ غلامی کرتے ہیں، انہی کا جھنڈا لے کر کے چلتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں، آج یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سب جاتے ہیں جھنڈا لے کے پہنچ جاتے ہیں، اور ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. اور یہ لوگ جو ایسے الو بن کر کے دیکھتے رہتے ہیں، ہر جگہ پارلیمنٹ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں بھی الو بنے رہتے ہیں، سڑکوں پر الو بنے رہتے ہیں، اور لوگوں کے اندر بھی یہ سب الو بنے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی الو بنے رہتے ہیں. جی ہاں، چاہے حدیث ہو یا دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سب الو بنے رہتے ہیں. یہ دونوں مل کر کے الو بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، احمق بناتے ہیں. رافضی شیعہ اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں جماعت اسلامی والے الو بناتے ہیں. پھر انشاءاللہ جو اگلے درس میں اس کے بعد دوسری باتیں ہوگی، یہی ہوگی، اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کو جو ہے انشاءاللہ کتاب میں جو ہے اس کی روشنی میں بولا جائے گا. یہ سب اس لیے بولنا پڑا کیونکہ اس وقت ماحول ایسے ہی چل رہا ہے. جی ہاں، بالکل سیم یہی سب ماحول چل رہا ہے. خاص طور سے پڑوسی ملک میں کرنا کچھ نہیں ہے، صرف سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، جھنڈی اٹھا رہے ہیں، کرنے کا کچھ نہیں کرنا، بلکہ اسی چیخ اور چلا کر کے ان کو اسی سے روٹی ملتی ہے، اسی سے ان کی دنیا چمکتی ہے. جی ہاں، یہ جائیں گے نا سڑکوں پہ، جب چیختے چلاتے ہیں، دھرنا ہونا دے کے تقریر کرتے ہیں، ہاں یہ وہ، اسی خراب اپنے ملک کے حکمرانوں کو گالی دے لیں گے، اور جو ہے عام جو ہے مسلم حکمرانوں کو گالی دے لیں گے، اور ایک دو گالی جو امریکہ کو بھی دے دیں گے. اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا پھر جائیں گے اپنے نجی محفلوں میں سب ان کا وہاں الگ سے پوڈ کاسٹ ہوگا، وہاں الگ سے کوئی آئے گا انٹرویو لینے کے لیے، اپنے الگ پوز میں رہیں گے، وہاں اصلی چہرہ دکھاتے ہیں. جی ہاں، یہاں پہ چچے بنے کے ٹوپی بھی لگا لیں گے، کرتا ورتا پہن لیں گے، اور وہاں جائیں گے اپنے اصلی پوز میں جائیں گے، رنگ دکھائیں گے، اور وہاں سے بتائیں گے ہاں یہ ہے وہ ہے، ہمارے بچے وہاں امریکہ میں پڑھتے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، ایسا ہے، ہاں یہ سب جو ہے یہ جو گاڑی ہے کیا کہتے ہیں روزر اور یہ BMW، ہاں یہ مل گیا ہے، اسے جماعت نے دے دیا ہے، چلتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہاں جا کر کے اپنی چوجوں میں آ کر کے بول دیے، پبلک عوام کو الو بنا دیے، اس کے بعد جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب ووٹ کا دن آئے گا تو سیٹ بھی نکال لیتے ہیں 2-4، اور وہاں بھی سینیٹر بھی بن جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی پہنچ جاتے ہیں. تو یہی سب کا مقصد رہتا ہے. شہروں میں جو الیکشن ہوتے ہیں سب بلدیہ وغیرہ کا، جو کارپوریشن کا، وہاں بھی جو ہے گھسے رہتے ہیں، اپنا کچھ سیٹ نکال لیے، وہاں بھی اپنی جماعت والے عائش کرتے ہیں. یہ کون؟ یہی لوگ رافضی اور یہ جماعت اسلامی والے
اور یہ बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, ये हर जगह बाबा का टुल्लू लेके घूमते हैं। जी हाँ, कुछ नहीं पाते, इनका कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ़ झंडी लेकर के घूमते हैं। बड़े-बड़े अल्लामा के लड़के भी सब, ख़ानदान पूरा, रिश्तेदार भी घूमता है। अल्लामा जो कि जो है अपना एक तशख़्ख़ुस जो बना करके अहले हदीसों का गए थे, लेकिन आज जो उनके पूरा रिश्तेदार, पूरा ख़ानदान इल्ला माशाअल्लाह झंडे लेके घूम रहे हैं इन लोगों के पीछे। सब उल्लू बने हुए हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता है। जी हाँ, क्या करना अपने को, लेकिन जो हकीकत तो बता रहे हैं, हम थोड़ी उनको समझा सकते। अरे हम कुछ कह देते तो हमारे खिलाफ जो उल्टा सीधा, मुझको जो है अमेरिका का एजेंट, यहूदियों का एजेंट, सऊदी का गुलाम, क्या क्या बोलते हैं। जी, लेकिन जो हकीकत है बोल रहे हैं, कहने दो, इल्ज़ामात तो लगाते रहते हैं लोग। बहरहाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।